بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. مقابلہ سخت، وقت کم، بلکہ اب تو کہنا چاہیے مقابلہ رہا ہی نہیں. نواز شریف صاحب کو ری لانچ کر دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا گیا. پوری کا پورا سسٹم جو ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑا ہے اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا. وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان کا حال ہے، جو ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے، بلکہ رحم کے قابل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں چادر اور چار دیواری کو جس طریقے سے پامال کیا گیا ہے، جس طریقے سے خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، رپورٹ نہیں ہو رہا، قومی ذرائع ابلاغ میں نہیں آ رہا کیونکہ سینسرشپ ہے، بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے، اور کوئی خبر آؤٹ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کے ذریعے ہلکی پھلکی خبر چلتی ہے. سوشل میڈیا کو بھی اب کر دیا گیا، ٹائٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے بدترین قسم کا. اس کی وجہ اس کی یہ ساری ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ جو جیل ٹرائل چل رہا ہے، جو جیل میں سائفر کیس، وہ سائفر کیس بھی اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت نے جس طریقے سے اس کیس کو سنا ہے اور اس پہ ریمارکس اور آبزرویشنز دی ہیں، اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ خود ہی اس معاملے کو دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ورنہ پھر ظاہر ہے عدالت نے جو کرنا ہے وہ کرے گی. اور یہ وہ عدالت نہیں ہے کہ جس کو دبا لیا جائے یا کمپرومائزڈ کہتے ہیں کہ وہ عدالت نہیں ہے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو پروجیکٹ ہے ان کو ری لانچ کرنے کا، وہ سارے کا سارا فلاپ ہو چکا ہے. اور تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول سب تک سے، اور بلکہ تحصیل ڈسٹرکٹ لیول نہیں، ہر صوبائی سیٹ اور ہر قومی اسمبلی کی سیٹ سے رزلٹس آ چکے ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، سرویز کروا لیے گئے ہیں، اور مسلم لیگ نواز اپنے ہی سروے کو ڈیلیٹ کرنا پڑا اس کو. ابھی تک اس میں 6 گھنٹے باقی تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو پوسٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا اور ان کو غائب کرنا پڑا جو سروے انہوں نے پنگا لے لیا تھا. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر سائفر کیس کی طرف آتا ہوں کہ جیل میں کیا ہوا. 48 گھنٹوں میں یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ 20 مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور عالمی ریکارڈ ان کا قائم ہو چکا ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو. اور انہی کے بارے میں سب سے زیادہ ان کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ پولیٹیکل ورکر بہرحال پولیٹیکل ورکر ہے، اور لائلٹی جو ہے وہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور وہ سٹانس ابھی تک اس پہ قائم ہے. ان پہ سختیاں بھی آ رہی ہیں. دوسری جانب انہی کے عزیز ہیں میجر طاہر صادق صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے MNA اٹک سے، اور ان کی بیٹی ہیں ایمان طاہر، ان کو وہ بھی قومی اسمبلی کی رہ چکی ہیں رکن. تو صورتحال یہ ہے کہ اب ان پہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے، عذاب آیا ہوا ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ 2 دفعہ ریڈ کیا گیا، اور نہ صرف ریڈ کیا گیا بلکہ خواتین کی بے حرمتی بھی کی گئی، اور سرچ آپریشن کے نام پہ. اور پتہ چلا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں بلکہ یہ میجر طاہر صادق صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں. پہلی رات ناکامی ہوئی، کل پھر یہی کام کیا گیا، بلکہ کل تو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ پورے لاہور میں کوئی 3-4 جگہ ریڈ کیا. جو رپورٹس آئی ہیں، ایک ٹویٹ ہے، وہ ساری صورتحال میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں ایمان طاہر نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 راتوں کو ہمارے تمام گھروں مختلف مقامات پر عین آدھی رات کے وقت میرے والد میجر طاہر صادق کو بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنے کی غرض سے پنجاب پولیس کے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اسلحہ سے لیس اہلکاروں نے دھاوا بولا. گھر پر صرف خواتین تھیں، میری 3 خالائیں، چودھری ظہور الہی شہید کی 3 بیٹیاں، ان کے گھر کے دونوں اطراف ان کے بھائیوں کے گھر ہیں، لیکن خود کو اعلیٰ ظرف سیاستدان کہلانے والے ان شخصیات کے کانوں پر جوں تک نہ ڈگی. سیاسی مفادات، غیرت و حمیت جیسے بنیادی انسانی احساسات پر غالب آئے. لیکن کمال ہے کہ جس بہادری کے ساتھ میری خالاؤں نے اس وسطائیت و سراسیم کی ہراسگی کا مقابلہ کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بیٹیاں ظہور الہی شہید کی حق پرست، بے باک اور دلیرانہ طرز سیاست کی اصل وارث اور حقدار ہیں. میرے والد طاہر صادق 9 مئی کے واقعے سے پہلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں تھے، اور اس قسم کے سیاسی رویوں کے نہ کبھی قائل تھے نہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر اداروں کے وقار کی بات کی ہے. مشکل وقت تو گزر جاتا ہے، گزر جائے گا، ہم سب اللہ پر چھوڑتے ہیں، بس وہی انصاف کرتا ہے اور وہی انصاف کرے گا انشاءاللہ. اب ان کا ایک ہوٹل ہے جی، اور ہوٹل
جو ہے طاہر صادق صاحب کے داماد کا، اب اس کے ہوٹل کے باہر ایک تحریر بھی لکھ کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، من جانب ہوٹل مینجمنٹ، پاک فوج زندہ باد۔ اب یہاں تک تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس وقت ریاست اور حکومت اور ساری کی ساری مشینری ایک ہوئی ہے کہ ایک وفاداریاں تبدیل کروانی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کرش کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام، یہ جب کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے یا عمران خان کو کرش کرنا ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مسلم لیگ نواز کو کرش کریں گے یا نواز شریف صاحب کو کرش کریں گے تو وہ ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آپ ان کو کرش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے عوام ہیں۔ تو یہ بات شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کافی جدوجہد کر لی گئی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ابھی تک حالات و واقعات کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور اس طرح کے پھر اگلی بات یہ ہے، عمران خان صاحب کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے بلکہ سوچ چکے ہوں گے وہ، کہ اس دوران جتنے بھی آپ کے تھے جو دودھ پینے والے مجنو تھے، وہ سارے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، سب کے سب۔ وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ جو رہنما جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم بنے تو ان کے ہار لے کے کھڑے ہیں، ان کے گلوں میں ڈال رہے ہیں ہار، وہ جتنے بھی ہار ڈالنے والے تھے وہ سب رفو چکر ہو چکے ہیں، اور جو بیک بینچرز جو ہیں، جو آخری لائن میں کھڑے تھے بالکل آرام سے سادہ سے، نہ وہ ہار لے کے آئے، نہ وہ انہوں نے کوئی ڈرامے بازی کی، بلکہ وہ آرام سے کھڑے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارا ان کا کیا تعلق ہے، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جس نے ہار نہیں پہنایا یا جو ان کے آگے پیچھے نہیں تھے، وہ سارے جو ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ سارے کے سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں جنہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے۔ ضلع اٹک کو بھی لے لیں، ضلع اٹک کو لے لیں، وہ وہاں پہ ملک امین اسلم صاحب کو کتنی زیادہ رسپیکٹ دی گئی، اور انہیں عمران خان صاحب نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا، جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے آنا تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنی جگہ ان کو بھیجا کہ جائیں آپ میری نمائندگی کریں، پاکستان کی نمائندگی کریں، تو وہ سب سے پہلے رفو چکر ہو گئے۔ اس کے بعد زلفی بخاری صاحب تھے، تو وہ بھی غائب ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اٹک کی، کہ جنہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے وہ سب غائب، اور جنہوں نے نہیں لوٹے وہ وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، اور ہر ضلع میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ سارے کے سارے جو جیلوں میں بھرے پڑے ہیں بیچارے، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، پوری جیلیں بھری پڑی ہیں 9 مئی کے بعد، اور بیچارے 5 ماہ سے خواتین و حضرات اندر ہیں، جیلوں میں قید ہیں، بچے۔ اور پھر ایک اور کام ہوا کہ ایک نئی لسٹ بنا لی گئی ہے، اور نئی لسٹ بنانے کے بعد تقریباً 50 سے زیادہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے نئی لسٹ کے مطابق ان کے کارکنان کو، اور اس کا بھی بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے دوبارہ سے مومنٹم نہ پکڑنے پائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کا ماحول بن رہا ہے تو لوگ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اپنی افیلیشن بھی شو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لیکن اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سیاسی جماعتوں کو کھلی چھٹی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ گراؤنڈ پہ یہ میچ ہار چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ میچ جیت چکی ہے۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہیں، گزشتہ رات پنجاب پولیس نے فرینہ عامر کے گھر پہ جی چھاپا مارا ہے، عمر ایوب صاحب نے بتایا، اور انہوں نے کہا جی کہ فرینہ عامر کے خاندان کو ہراساں کیا گیا، اور فرینہ عامر کے شوہر کو غیر قانونی طور پر اغوا کر کسی نامعلوم مقام پر لے کر گئی، اور دستیاب ویڈیو شواہد پہ محترمہ فرینہ عامر کے بچوں کو روتے جبکہ ان کے معصوم والد کو غیر قانونی طور پر لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور کیا نون لیگ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے؟ کیا نون لیگ بے گناہ مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو نون لیگ نے اپنے ایکس ہینڈل سے اپنا سروے کیوں ڈیلیٹ کیا، جس میں پی ٹی آئی کو 81% اور نون لیگ کو صرف 16% عوامی حمایت حاصل تھی؟ مسلم لیگ نون کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکی ہے۔ یہ بات
اصل میں یہ معاملہ ہے کہ جس طرف جاتے ہیں، اور یہی کچھ یہ جو فرینہ عامر کے گھر پہ کیا، یہی رات ہوٹل میں کیا گیا، یعنی کہ 100 کمروں کی تلاشی لی گئی، اور جہاں پہ مہمان آتے ہیں اور ہوٹل میں مسافر آتے ہیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہے، تو ان کے ایک ایک کمرے میں جا کے نہ خواتین کا خیال رکھا گیا، نہ بچوں کا خیال رکھا گیا، نہ پرائیویسی کا خیال رکھا گیا، اور وہاں سے ملا کچھ بھی نہیں، اور اس ہوٹل سے تو یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہوٹل میں کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اندھوناک واقعات ہیں جو کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کیا اس کے نتائج، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا جی؟ اصل معاملہ یہ ہے، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو جتوایا جا سکتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، کیونکہ ایک بار پھر ہوا یہ کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے، یا پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا جا چکا ہے، اس کا نتیجہ تو کوئی اچھا نہیں نکلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہر سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ضرور سزا دینی چاہیے، لیکن اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا اور بار بار لسٹیں بنانا، جو بھی متحرک ہوتا ہے، جو بھی کوئی ایکٹیو رول ادا کرنا شروع کرتا ہے، وہ اس کو اس لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نئی لسٹ ہے اس میں تقریباً 54 افراد ہیں جی، جو پولیس کے رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقع ملوث 850 افراد کی نئی لسٹ تیار کر لی گئی ہے، پولیس بتا رہی ہے، اور اس سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تصاویر کے ساتھ، اور پولیس نے فہرستوں میں مطلوب 54 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور جناح ہاؤس یعنی کہ کور کمانڈر کو آگ لگانے والا اہم ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے 29 افراد کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اگر اہم ملزم گرفتار ہو گیا تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ جو بے گناہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا، اور جیو فینسنگ اور فوٹیجز میں مطلوب ملزمان کی بنیاد پر بنائی گئی، اور وہ فوٹیج ابھی تک جو مانگی جا رہی ہے، چودھری فضاد حسن صاحب، سردار لطیف کوسہ صاحب مانگ رہے ہیں، تمام سینئر وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیئر کر لینی چاہیے کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج اور یہ ساری چیزیں، اور اس دن جو ہوتا رہا لاہور میں، اور پولیس کہاں تھی، سارے سیکورٹی فورسز کہاں تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہی اور نہیں شو کی جا رہی۔ سینٹ میں آواز جو ہے وہ سینیٹر سعدیہ عباسی صاحب نے بلند کی ہے کہ جناب جو چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب کا ذکر کیا کہ ان کو لایا جائے، اور چیئرمین سینٹ سے کہا کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں۔ اس میں سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھ اعظم سواتی صاحب ہیں، وہ ان کا نہیں پتہ، فیصل جاوید خان ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، ان سب کو انہوں نے کہا کہ لایا جائے، اور پھر جو خواتین اور بچے جو ہیں جیلوں میں قید ہیں ان کے بارے میں آواز بلند کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک اچھی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک طرف شریف فیملی ہے جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ جناب یہ سارا ظلم و ستم کر کے، اور اس میں حیرت انگیز طور پہ جو نگراں حکومت ہے جو کہ آلریڈی غیر قانونی حکومت ہو چکی ہے، غیر قانونی حکومت ہے، غیر آئینی حکومت ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، وہ سب کے سب اپنا جواز کھو چکے ہیں، لیکن وہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پنجاب میں محسن نقوی صاحب کی حکومت کر رہی ہے، اور مرکز میں جناب کاکڑ صاحب کی حکومت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہاں بھی مولانا صاحب کی حکومت ہے، وہاں پہ نگراں حکومتیں ہیں لیکن پارٹیوں کو دی ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہے، اب ایم کیو ایم مسلم لیگ نواز مل کر یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی ادھر ایم کیو ایم کا کتنے ووٹ ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، مسلم لیگ نواز کے کتنے ووٹ ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، مسلم لیگ نواز تو سندھ میں ہے ہی نہیں، تو اب وہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کا سہارا لینا چاہتی ہے، اور ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان سے سیٹیں وصول کرنا چاہتی ہے۔ تو ایم کیو ایم اتنی بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے، تو کیا ایم کیو ایم کو لاہور میں پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پتنگ کے نشان پہ کوئی سیٹ دے گی؟ فار ایگزامپل ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو مریم نواز صاحبہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ایک لیڈر کو گجرانوالہ میں خرم دستگیر صاحب والی سیٹ پہ سپورٹ کریں اور خرم دستگیر صاحب کو دستبردار کروا دیں، تو ایسا کیا ہوگا؟ تو یہ ہے اصل معاملات، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اور در در پہ پھرا جا رہا ہے، دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ واقعتاً مر چکا ہے۔
جو صرف لنگڑا نہیں وہ واقعتاً مر چکا ہے، اس گھوڑے کو زندہ کرنے کے بجائے جو زندہ گھوڑے ہیں انہیں پہ اگر وہ کچھ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔